نبی 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 آقا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، عظیم الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں، آپ سبھی جانتے ہیں لیلۃ نصف شعبان، جسے ہمارے اردو معاشرے میں شب برآت کہا جاتا ہے. نام کیا ہے بھائی؟ شب برآت. برآت یعنی معافی، بری ہونا، گناہوں سے، جہنم سے بری ہونا. شب بارات نہیں، یہ کوئی بارات نہیں ہے اپنے بیٹے کی نے، بھائی کی نے، بہن کی. کوئی بارات نہیں ہے. بارات کہتے ہیں، بارات کہنے کی وجہ سے 12 بھی بجا ڈالتے ہیں مسجد عبادت کرنے کی شروعات کرتے کرتے. تو یہ شب برآت ہے. قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں مفسرین کا ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے کہ یہ لیلۃ مبارکۃ سے مراد شب برآت ہے. لیکن مشہور اور بڑے بڑے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں اس سے مراد لیلۃ القدر ہے. برحال دونوں قول ہیں. لیلۃ القدر کہنے والے زیادہ لوگ ہیں، لیلۃ البرات کہنے والے بھی ہیں. لیکن اس رات کا ثبوت قرآن کی آیت کے علاوہ احادیث مبارکہ سے بھی ہے. الحمدللہ یہاں تو ہمارے اس رات کو مانتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ ہی مانتے ہیں، تو مجھے کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کا ماحول بھی ہے اور لوگ عبادت کرتے بھی ہیں. اب بتانا یہ کہ عبادت کیسے کرنی ہے، اصل سیکھنے کی چیز ہی ہے. یہ رات میں جو عبادت ہے وہ نفل عبادت ہے، اور نفل عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کرتے تھے، مسجد میں نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر مبارکہ مسجد نبوی کے بالکل بازو میں، ریاض الجنہ اور دونوں کی دیوار ایک ہے، یعنی مسجد کی اور حجرے کی دیوار بھی ایک قدم رکھیں تو فوراً کہاں پہنچ جائیں گے؟ مسجد نبوی میں. کتنا قریب. وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی پوزیشن یہ ہے، جو 11 بیوی کے مکانات 9 بیوی بیک وقت موجود تھی، 9 یہ مکانات تھے، چھوٹے چھوٹے. کتنے چھوٹے اس کا اندازہ اس روایت سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آرام کر رہی تھی. تو اب قبلے کی طرف آدمی یوں کھڑا ہے جیسے یہاں کے سامنے بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے میں کھڑے قبلے کی طرف، اور ایک آدمی قبلے کی طرف سونا جاتا ہے. قبلے سے سونا ہو تو سر اس طرف اور پیر اس طرف. آپ کے اعتبار سے بول رہا ہوں میں. ظاہر بات ہے تو سر اس طرف ہوگا تو پیر لمبے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے جاتے تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی تھی. پتہ چلا کہ اتنی بھی جگہ نہیں کہ آدمی کراس میں سو سکے اور دوسرا آدمی لمبائی میں قبلے کی طرف نماز پڑھ سکے. ایسا نہیں کہ پیچھے چلے جاؤ یا تم بیڈ روم میں چلے جاؤ، یہ ہال ہے، وہ سبھی ایک ہی جگہ، وہی ہال تھا، وہی کچن میں، وہی بیڈ روم. اتنے چھوٹے گھر تھے اور
چراغ کا تیل بھی نہیں ہوتا تھا، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے سمیٹ نہیں لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے ہاتھ یہ پیر یہاں پر سجدے میں آتے تھے، پیر کو ٹچ کرتے تھے اور سمجھ جاتی تھی تو پیر کھینچ دیتی تھی. یہ چراغ بھی نہیں. اور مسجد نبوی میں قافلے آتے رہتے تھے تو چراغ تھوڑا سا جلتا رہتا تھا کہ کوئی بھی رات کو کوئی مہمان آ گیا، کوئی مسافر آ گیا، اس کے انتظام کی تھی. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی راتوں میں اور نوافل پڑھنے کے لیے مسجد نبوی جہاں کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہے، نفل پڑھنے مسجد میں نہیں گئے. یہ بات نوٹ کر لو. لہذا آج کل جو بڑی راتوں میں مسجد میں جو اجتماع ہوتا ہے، چلو مسجد میں، چلو مسجد میں، گھر والے کہتا بیٹا مسجد میں جا، آج بڑی رات ہے، جاؤ جاؤ، دھکے مار کے بھیجا جاتا ہے. وہ جو نہ جائے اس کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ کیسا آدمی ہے، بڑی رات کو بھی عبادت نہیں کرتا ہے. ایسا برا ہم نے فرض نماز پڑھنے والے کے متعلق بھی نہیں سوچا. اتنا بڑی رات کو عبادت نہ کرنے والوں کو، سو جانے والے کو یا اپنی تجارت میں مشغول ہونے والے کو ہم ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بڑی رات میں بھی ہائے ہائے عبادت کرنے. اتنا اہتمام کرنا، اس کو فرض سے بھی زیادہ درجہ دے دینا، یہ منع. یہاں تو علماء کی بحثیں ہوتی ہے کہ بڑی رات ثابت ہے کہ نہیں، اس میں علماء کے اقوال ہو گئے ہیں. جس طرح اس طرح یہ ضعیف روایت سے، ضعیف روایت کثرت سے، طرق کی وجہ سے، کئی صحابی سے مروی ہونے کی وجہ سے اس میں تقویت آ گئی اور اس کو ثابت کر دیا ہمارے علماء نے. اور پھر بھی اس نے اتنا آگے بڑھا رہا ہے تو لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ بدعت کا یہ ذریعہ ہے، ایسا نہ ہو کہ بدعت کر کے اس کی پابندی لگانے والے کو ہم صحیح مان لیں. تو لہٰذا اس طرح مسجد میں زیادہ ثواب سمجھ کے مسجد میں آ کے عبادت کرنا یہ سنت کے خلاف ہے. اور جو مسجد میں آنے کو زیادہ ثواب سمجھتا ہو، وہ بہتر سمجھتا ہو، تو یہ بدعت کے درجے میں داخل ہو جائے گا. رہی یہ بات کہ مسجد میں ماحول ہوتا ہے، چائے بائی بنتی ہے، ٹنکی کھلائی جاتی ہے، گوشت کھلائے جاتے ہیں نہیں، اور ذرا اچھا دل لگتا ہے. دیکھو عبادت کو شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے. اور یہ دل لگنا اور ماحول، تو ماحول تو ہم کو اپنے گھر میں بنانا ہے. ہم عبادت کر رہے ہیں، بیوی بچے اولاد بھی دیکھا دیکھی عبادت میں مشغول ہو رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ، گھر پہ بھی نوافل پڑھنے کا اہتمام کرو. اس زمانے میں مسلسل ہمارے علماء کرام بھی سنت نماز اور نفل نماز دونوں گھروں میں پڑھتے تھے. کہ اگر ہم بھی دیکھا کہ بہت سے علماء جو سنت پڑھنے گھر جاتے ہیں، ان کا تو کوئی کاروبار تجارت کا ٹینشن نہیں اتنا، اور لوگ سنت کے بہانے باہر نکلتے ہیں، پھر کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں. کہیں ساتھ فون آ گیا، اسے فون نہیں تھا، کوئی ملاقات ہو گئی، کوئی کام یاد آ گیا، تو سنتیں رہ جاتی تھی. اور لوگ یوں سمجھتے تھے مفتی صاحب سنت نہیں پڑھتے، سلام پھر کے وٹم وٹی کرتے تو اپنے کو کیا آ گئے، اپنے بھی چلو. وہ یوں سمجھتے وہ پتہ نہیں کہ عالم مولانا صاحب امام صاحب گھر پہ جا کے سنت پڑھتے ہیں. تو دیکھا دیجیے سنت میں غفلت طاری ہو گئی. پھر علماء نے حالات کو دیکھ کر یہ فتویٰ دیا کہ نہیں، سنت کو مسجد میں پڑھ لی جائے، البتہ نفل نماز گھر پہ پڑھو. ابھی بھی کو فجر کی سنت کو گھر پہ آ کے گھر سے پڑھ کے جانا ہی ابھی بھی بہتر ہے، کہ اس میں کوئی وہ سنت قبلیہ ہے جو پہلے کی سنت ہو، وہ گھر پہ پڑھ کے آؤ. برحال یہ ہو جا. دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہاں کوانٹٹی دیکھی نہیں جاتی ہے، کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ آپ نے نماز کیسی پڑھی. ہر عمل کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں. ایمان کے ساتھ ہونا، الحمدللہ ایمان ہے، لیکن تھوڑا اس کے فضائل پر بھی غور ہو تو مزید انشراح ہوگا. دوسرے نمبر پر سنت کے موافق ہونا، اور تیسرے نمبر اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. مسجد میں آنے میں 2 خطرے ہیں. سب سے بڑا خطرہ تو یہ کہ سنت کے موافق نہیں ہے. اور سنت کے موافق ہماری بڑی رات کی عبادت نہیں ہوگی تو 3 شرطوں میں ایک شرط تو مت ہو گئی، کینسل ہو گئی. پھر کیا ہم امید کر سکتے کہ ہماری عبادت قبول ہو. اور ایک ریاکاری کا بھی خطرہ ہے کہ میں مسجد میں آج نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں صاحب مسجد میں دکھا نہیں، تو بڑی رات میں کیا سو گیا تھا. اس میں لوگوں کو دکھانے کا بھی خطرہ کہ حاضری دے رہے، وہ منہ دکھانے جنازی نماز میں جاتے ہیں، خالی یوں منہ دکھانے کے لیے، خالی ملاقات کرتے ہیں. اخلاص ہونا چاہیے تو ثواب ملے گا.
تو اللہ کے لیے کسی کو دکھانے کے لیے کہ میں نے پڑھی نہیں پڑھی اور لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اچھی طرح اہتمام کے سب کے سامنے پڑھ رہے ہیں اور تنہائی میں بلا کے مرتا ہے، تنہائی میں نائٹ ڈریس میں کھڑا ہو جائے گا، بڑی رات کو برابر اچھے وائٹ کپڑے میں نوے کپڑے پہن کے آ گیا. تو یہ اہتمام لوگوں کو دکھانے کے لیے. اللہ تو گھر میں بھی دیکھتا ہے، مسجد میں بھی دیکھتا ہے کہ کوئی کتنی دھیان سے کتنی لمبی نماز پڑھ رہا ہے. تو اس میں ریا کاری کا بھی خطرہ ہے. تو یہ طریقہ غلط ہے. باقاعدہ مسجد میں آنا عبادت کے لیے. دوسری شکل یہ کہ آئے تھے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے اور مغرب بعد پھر رات تو شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی یاد رکھے، رات شروع ہو جاتی ہے مغرب بعد. ہم سمجھتے ہیں عشاء کے بعد کھانا کھا کر پھر عبادت میں لگتے ہیں اور پھر رات جاگتے ہیں. تو پوری رات جاگنا ضروری سمجھنا بھی غلط ہے کہ پوری رات جاگا اور مدرسے کی چھٹی، اسکول کی چھٹی، دکان پہ رہو آدھا اسٹاف گھیرا دے. کیا بڑی رات تھی تو جاگا تھا، آدھا اسٹاف کی گھیرا دی. یہ تجارت میں آپ کی تجارت چھوٹ جائے، ملازمت چھوٹ جائے، سیٹ کو تکلیف، اور اسی طرح آپ کو آپ کی آمدنی کٹ جائے، پگار کٹ جائے، پھر جھگڑا، یہ سیٹ کو کیسا ہے کہ بڑی رات کو بھی نہیں آیا دن، روزہ تھا نے کاٹ لیا پگار. تو یہ سب کس نے کہا کہ اتنا اہتمام کرو، جتنی کیپیسٹی ہے اتنا جاگو. شیطان کی نیند آتی ہے تو نیند اڑانے کے لیے وضو کر لیا، ایک آدھ مطلب چائے پی لی، پھر بھی آتی ہے تو سو جاؤ. یہ سونا بھی ثواب ملے گا. اس نیت سے سو جاؤ میں تہجد میں اٹھوں گا، سحری کرنے اٹھوں گا، آرام مل جائے گا، نشاط و تازگی حاصل ہو جائے گی. تو یہ سونا بھی عبادت بن جائے گی. بلکہ کوئی عشاء کی نماز 5 جماعت پڑھ لے اور فجر کی نماز 5 جماعت پڑھ لے تو بھی پوری رات سونے کا ثواب ملتا ہے، پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. رات کو دیر تک جگا اور صبح کی نماز گئی، ایسا جاگنا کس کام کا؟ ایک تو آئے تھے مغرب میں نماز پڑھنے کے لیے اور پھر ہم عبادت میں مشغول ہو گئے مسجد ہی کے اندر، تو کوئی حرج نہیں. ہم کو عبادت کے لیے اسپیشل مسجد میں نہیں آئے، ہم تو آئے تھے مسجد میں مغرب پڑھنے کے لیے، اور بعد ہم مسجد میں پڑھی اور ساتھ ساتھ بھی اس کی عبادت بھی عشاء تک کر لی، تو کوئی حرج نہیں. آئے تھے عشاء پڑھنے کے لیے تو بڑی رات کی عبادت کے ساتھ مسجد میں کچھ عبادت بھی کر لی، تو ضمن عبادت کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسپیشل گھر سے آنا مسجد میں، مسجد کا تالا کہ مسجد رات کو بند ہو جائے تو اس کو کھلوانا، کیا بڑی رات کو کھلا رکھی ہو، آج تک جمبر چلائیے ذرا. تو یہ سب اس کا اہتمام کرنا، اس کو تہوار کی شکل دینا، اس میں اجتماع کرنا، یہ منع ہے، یہ بدعت کے دائرے میں آتا ہے. تو عبادت اس طرح کرنی ہے تنہائی میں. تو کوالٹی اللہ دیکھتے ہیں. ایک آدمی پوری رات مسجد میں جگا، اس نے 100 رکعت پڑھی. ایک آدمی نے گھر پر 8 رکعت پڑھی، 8 رکعت آدھا گھنٹہ نماز پڑھی. اس کی آدھے گھنٹے کی 8 رکعت، اس کے پوری رات کے 5 گھنٹے کی 100 رکعت، اس پر یہ غالب آ جائے گی کیوں؟ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے. کوالٹی اس کی اچھی، کون سمجھتے کوالٹی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہر چیز میں کوالٹی دیکھتے ہیں، موبائل، کپڑا، گاڑی، کھانے کی کوالٹی، چائے کی بھی کوالٹی، دور دور تک چائے پینے جاتے ہیں، وہ کوالٹی ہے. تو کوالٹی اللہ دیکھتے ہیں، کوانٹٹی دیکھتے ہیں نہیں. سنت کے موافق اخلاص کے ساتھ تھوڑی عبادت بھی بہتر ہے. اگر جو گھر میں نیند آتی ہے، ماحول نہیں ہے، بچے کا شور ہے، گھر پہ کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن یہ تنہائی کے لمحات کی میں اور میرا اللہ ہے، کوئی نہیں ہے، اور تنہائی کی دعا کی یہ 2 منٹ کی دعا، وہ اجتماعی میں تھیلے اور میلے میں اجتماعی کوئی عالم نے بیان کے وہ لمبی چوڑی دعا کرا دی، اس سے بہتر یہ راز و نیاز کی اللہ سے خصوصی دعا ہے کہ 2 منٹ کی دعا بڑھ جائے گی. خصوصی ملاقات مجھے فلاں بزرگ سے، شیخ سے کرنی ہے، اکیلے میں بات کرنی ہے، اس کا ایک الگ مقام اور توجہ ہوتی ہے. اکیلے میں اللہ سے جو اس نے دعا مانگی ہے وہ دعا کا مقام پورا الگ ہے جو اجتماعی جو دعا مسجد کے اندر ہوئی. تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ کہ سنت کے موافق عبادت کریں. اور دوسری چیز جو ثابت ہے وہ ہے روزہ. روزہ بھی ایک روزے ہی کو ضروری سمجھ کے نہ رکھے، یہ بھی مستحب ہے. نہ رکھے تو اس کو تانو تشریح نہ کریں، بہتر ہے روزہ رکھیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد اتنے زیادہ روزے رکھنے کہ تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، اتنا روزہ رکھتے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک روزہ رکھتے تھے، آخری 2-3 دن چھوڑ دیتے تھے رمضان کے لیے نشاط و تازگی پیدا ہو جائے. تو 27-28 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے.
پوچھا کہ اتنے روزے کیوں رکھتے ہو؟ کہ طرف الاعمال الی ربی، اس مہینے میں اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور موت حیات کے فیصلے بھی پیش کیے جاتے ہیں، تو میری موت کا فیصلہ ہو اس بات کو میں پسند کرتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس کے لیے اس کی ایک دن کا روزہ کوئی نہیں ہے، روزہ رکھنا ہو تو پورے مہینے کا رکھو، اکثر روزے رکھو، اور بہتر یہ ہے کہ اس مہینے میں سنت جو روزے ہے 13، 14، 15 تینوں روزے رکھ لو سنت کی نیت سے، 13، 14، اس کے لیے بھی اہتمام کرنا، مسجد میں باقاعدہ افطاری کا سحری کا انتظام، یہ بھی غلط ہے اس طرح چندہ کر کے افطاری کرنا، کوئی کرا رہا ہے دعوت تو الگ بات ہے کہ باقاعدہ اس کا اہتمام کرنا، تو اس کا زیادہ اہتمام نہ کیا جائے۔ اس آدمی کو حلوہ پوری کھانا ثابت نہیں ہے کہ حلوہ بنایا جائے، بس جو کھاتی ہے وہ کھایا جائے، کھانے پینے کے سے بہتر ہے عبادت میں جتنا ہو سکے اتنا اوقات لگایا جائے، صلاۃ تسبیح پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت ہے، 3 تسبیحات ہیں، سب سے بڑی بات ہے قضاء عمری، عبادت کرنا ہے، عبادت میں قضاء عمری سب سے بڑی عبادت ہے۔ فرض کی تم قضا پڑھو 4 رکعت، میں پوری زندگی یا نماز باقی ہے 5 سال کی، 3 سال کی، تو وہ پڑھو تو اس کا کوئی اللہ کے وہاں توجہ نہیں ہوگی، توجہ اس پر ہوگی کہ یہ فرض باقی اس نے پڑھی، پیسے باقی ہے، وہ لوگ دیکھیں گے کس سے لوگوں قرضے ادا کر رہا ہے کہ نہیں، قرضے لوگوں کے باقی ہے، اتنا مسجد میں، اتنا مدرسہ میں، اتنے بیوہ کو، اتنے یتیم کو لوگ گالیاں دیں گے کہ بیوقوف لوگوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہے، بھائیوں کی میراث چکاتا نہیں ہے، قرضے باقی ہے، لوگوں کے بل باقی ہے، نہ سخاوتیں کر رہا ہے، تو یہ حال ہماری نوافل کا ہے۔ تہجد کے وقت میں بھی ایک مسئلہ سن لو، تہجد کے وقت اشراق اوابین چاش کے وقت کوئی قضاء عمری پڑتا ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اگرچہ نیت نہ ہو تو بھی اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب دے دے گا۔ تہجد میں قضاء عمری پڑھی، اشراق کے وقت قضاء عمری پڑھی، تو نیت کر لیں گے تو بس ابھی بولا ملے گا کہ اللہ مجھے تہجد کا بھی ثواب دے دے اور میری قضاء عمری بھی ادا ہو جائے، تو قضاء عمری کی نیت سے نماز پڑھنی ہے، آٹومیٹک اللہ تعالیٰ ثواب تہجد کا، اشراق کا، بڑی رات کا بھی دے دیتا۔ تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اچانک اٹیک آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اس رات میں 15 آدمی کی مغفرت نہیں، مجھے جلدی جانا ہے اس لیے خالی لسٹ بتا دیتا ہوں۔ بھائی ارادہ تو کیا تھا میں نے یہ 15 آدمی میں کچھ نہ کچھ بولوں گا، لیکن اتنا وقت بھی نہیں ہے، اور یہ جو ہماری جو غلطی چل رہی ہے مسجد میں اجتماعی عبادت، اس پہ اپنا وقت نکل گیا، تو مختلف حدیث کو جمع کیا جائے 4-5 احادیث کی کتاب کو، تو یہ 15 آدمی نکلتے جس کی ذات میں مغفرت نہیں، مگر یہ کہ توبہ کر لے جب مغفرت ہو جائے گی تبھی سے اس گناہ کو چھوڑنے کی اور لوگوں سے چھڑوانے کی ہم فکر کریں۔ نمبر 1 مشرک، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے والا۔ نمبر 2 ماں باپ پر نافرمان، اس دن ماں باپ کی معافی مانگ لو۔ نمبر 3 رشتہ توڑنے والا، دینی ضرورت کے لیے، پیسوں کے لیے رشتہ توڑنے والا، اپنی عزت کے لیے رشتہ توڑنے والا۔ نمبر 4 کینہ کپٹ ویر دل میں رکھنے والا۔ نمبر 5 شرابی، شراب کے حکم میں جتنے نشے کے عادی ہیں وہ بھی شراب ہی کے حکم میں ہیں۔ نمبر 6 زانی، زنا کرنے والا، جو موبائل پہ بات کرتے منگے در سے، یہ بھی زنا کے حکم میں، یہ زبان کا زنا ہے، آنکھوں کا زنا بھی عام ہو گیا ہے۔ نمبر 7 ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانے والا، عید کے کپڑے سلاؤ تو ٹخنوں کے اوپر سلاؤ، متکبرین کی مشابہت، عورتوں کی مشابہت۔ نمبر 8 جادوگر، جادو کرنا کروانا، یہ دونوں اس بات پر راضی ہے کہ شیطان کو اللہ اس کے رسول کی اور قرآن کی گستاخیاں کر کے خوش کیا جائے تاکہ یہ جادو وجود میں آئے، تو دونوں اس سے گنہگار ہیں۔ نمبر 9 باجا طبلہ میوزک بجانے والا، اپنی موبائل کی رنگ ٹون کو درست کرو، ڈھول اور گانے وغیرہ شادیوں میں ڈی جے مت بجاؤ ورنہ یہ خطرہ ہے بڑی راتوں میں مغفرت نہیں۔ نمبر 10 مسلمانوں